ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی پختونخوا میں کہ پاکستان زندہ باد. تحریک انصاف کھڑی تھی، تحریک انصاف کھڑی ہے اور تحریک انصاف کھڑی رہے گی. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا. میرے دوستو، میرے بھائیو، خیبر پختونخوا ہاؤس میں آپ کو خوش آمدید. پورے اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی جہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستانی عوام سے کیمرے کی وساطت سے بات کر سکے. کل رات جو ہوا وہ تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ نہیں، پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ تھا. سب سے بڑی جماعت کے مرکزی دفتر پہ حملہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کی گنجائش ختم کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ میسج دیا عمران خان صاحب نے کہ سیاست ایماندار لوگوں کا، سیاست مڈل کلاس لوگوں کا، سیاست پڑھے لکھے لوگوں کا اور پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان بچے اور بچیوں کا کام ہے. ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب پاکستان سے نوجوان ملک سے فراری تھا. وہ سمجھتے تھے کہ سیاست خدا نخواستہ کوئی بہت مالدار لوگوں کا، بڑے بڑے لینڈ لارڈز کا، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کا کام ہے. عمران خان صاحب نے آپ کو مراد سعید دیا، ایک مڈل کلاس نوجوان. عمران خان نے آپ کو شہریار خان آفریدی دیا. عمران خان نے آپ کو بیرسٹر عمیر نیازی دیا. عمران خان صاحب نے آپ کو پشاور سے مردان سے عاطف خان دیا. عمران خان صاحب نے آپ کو کراچی سے خرم شیر زمان دیا. عمران خان صاحب نے آپ کو بلوچستان سے قاسم خان سوری اور کاکڑ دیے. عمران خان صاحب نے آپ کو اس ملک میں اس ماحول میں جہاں بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی، ڈیرہ غازی خان جیسے بیکورڈ علاقے سے جہاں سرداروں کا راج ہے، وہاں سے اس قوم کی بچی کو MNA بنوایا، ریزرو سیٹ پہ نہیں. الیکشن لڑوا کے ایک بار نہیں 2 بار عمران خان کے نام پہ جیتی ہیں. وہاں سے ہماری بہت ہی محترم زرتاج گل صاحبہ جن کے ساتھ اس دن اسمبلی میں جو ابیوز ہوا آپ سب نے دیکھا. اور پشاور جہاں سے کبھی کوئی خیبر پختونخوا سے کوئی خاتون الیکٹ ہو کے نہیں آئی، وہاں سے شاندانہ گلزار صاحبہ کو ٹکٹ دیا اور وہ وہاں سے جیت کے آئی، ایک ٹپکل ٹریڈیشنل پختون معاشرے سے نکل کے الیکشن جیت کے آئی. اس جماعت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. تو جب آپ سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کرتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں، پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں. جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے جو ماضی میں ملتا رہا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی اور وہ یہی بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے، جس کے بہت بڑے پرستار فردوس شمیم نقوی صاحب میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں. جب بھی یہ جناح کے پہنتے ہیں ہمیں قائد کی یاد دلاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، کل رات جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف کا نظریہ ایک بلڈنگ میں ہے؟ کیا یہ بلڈنگ اس میں نظریہ بکتا ہے؟ بلڈنگ تو سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے، باقی تو نظریہ سینے میں ہوتا ہے، سینہ بس سینہ جاتا ہے. آپ نے ایک بلڈنگ تو توڑ دی، 25 کروڑ سینوں کے ساتھ کیا کریں گے جہاں عمران خان صاحب سے محبت کی لو ٹمٹماتی ہے، جہاں عمران خان صاحب بستے ہیں اور آج سے نہیں. میرے دوستو، آج جو فیصلے کر رہے ہو، جب آپ بچے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو عمران خان یہ سبز ہلالی پرچم لے کے دنیا میں پھرتا تھا، پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا. آج آپ پاکستان کے محسن، پاکستان کے لیڈر پہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں. میں پرسوں ان سے ملا، میں نے ان کا حوصلہ جوان دیکھا، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ یہ قوم کب تک اپنے لیڈران کو بلی چڑھتے دیکھتی رہے گی. کبھی پھانسی چڑھتے، کبھی لیاقت باغ راولپنڈی میں شہادت ان کی ہوتے دیکھتے، اور کبھی عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو جو اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے کہا کہ ان کو گولیاں لگیں، اس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا. ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا، ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا 80 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد، قوم کی ماں، بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے، کینسر سروائیور ہے، اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو محسن ہے. اس نے تو کورونا کے زمانے میں پنجاب کو بچایا تھا، اس نے تو پاکستان کو بچایا تھا.
और कैंसर सर्वाइवर की बात होती है तो मेरे राइट पे रऊफ हसन साहब बैठे हैं। मैंने अडियाला के बाद प्रेस टॉक में भी ये बात की और आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी ये बात करूं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ इनकी पहचान नहीं है, ये एक नामवर लिखारी हैं, इनका उठना बैठना पढ़े लिखे लोगों में है, ये एक टीचर हैं, ये एक स्कॉलर हैं और इनके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में उठक बैठक है, अच्छे लोगों से राब्ता है, बच्चों को तहजीब सिखाते हैं। आपने एक कैंसर सर्वाइवर, एक 70+ ईयर्स आदमी के साथ जो किया, आप समझते हैं कि क्या उसकी शहरत पे अटैक करके आप उनको डरा देंगे? वो तो आज नहीं, वो तो उसी दिन प्रेस टॉक के लिए तैयार थे और परसों फिर उनको मैंने देखा कि वहां फिर अपने सेंट्रल ऑफिस में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल में मेरे सामने जब सुप्रीम कोर्ट के कागजात पे दस्तखत किए तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इन पर्सन आना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट इन पर्सन आना चाहता हूं, ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे और मैं इस बात का गवाह हूं। मुझे नहीं छोड़ा जाता इमरान खान साहब से मिलने। उस दिन भी 6.5 घंटे इंतजार के बाद मगरिब की अजान के करीब मुझे छोड़ा गया और मेरे सामने इमरान खान साहब ने यह बात की। जब अभी मैं बात कर रहा हूं शायद फिर ना छोड़ा जाए, लेकिन मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके जाऊंगा अपने लीडर के पास, चाहे जितने लोग रोकें। वहां मैंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में यह बात की, अडियाला जेल के अंदर अदालत में जो प्रोसीडिंग चल रही थी, कि खान साहब ये आपका हक है, एक न्यूक्लियर, एक जौहरी इस्लामी ताकत में, एक मुल्क में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि साबिक वजीर आजम को 40 मिनट का रास्ता है अडियाला से सुप्रीम कोर्ट, उसको फुल प्रोटेक्शन दे। अगर ये कोई बात करता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स वजीर आजम पाकिस्तान को नहीं? क्या वो घर बैठ गए? क्या सिक्योरिटी कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नहीं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स आर्मी चीफ को नहीं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो फिर मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी कंसर्न सबको हैं, लेकिन पिक एंड चूज है। जहां हुकूमत पिक करती है कि इसको आपने अंदर रखना है, फिर सिक्योरिटी का बहाना, कोई बहाना कबूल नहीं। इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा और उनको उसी तरह लाइव स्ट्रीम पे दिखाना पड़ेगा जिस तरह आप और लोगों को लाइव स्ट्रीम पे दिखाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि हर इदारे को सुप्रीम कोर्ट की एड में आना चाहिए। और चलते चलते लगे हाथों ये भी कह दूं, इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हैं, जो पाकिस्तान की बुनियादी इकाई है। मुझे फख्र है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूं। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। पश्तूनों ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, रेफरेंडम किया। अपने पुराने लीडर बादशाह खान को, जिनसे उनका पुराना ताल्लुक था, उसको छोड़ के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया पश्तूनों ने। और सन 47 में पाकिस्तान जब आजाद हो रहा था, वोट की ताकत से खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा बना। मुझे बड़ा दुख है कि SIFC की मीटिंग में आपने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर को नहीं बुलाया, या आपने अली अमीन खान को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को नहीं बुलाया। आप क्या मैसेज दे रहे हैं उन पश्तूनों को जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं, जिनका खून बह रहा है, जिनके घर लुट चुके हैं, जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुआ करते थे। कभी ट्राइबल बेल्ट में हमारे जर्री पाक फौज को जाने की जरूरत नहीं होती थी, हम पश्तून डिफेंस करते थे। लेकिन आज हालत यह है कि पश्तूनों को पाकिस्तान में जीने का हक नहीं दिया जा रहा। हमारी कब्र से भी आवाज आएगी पख्तूनख्वा में कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आप भी थोड़ी मेहरबानी फरमाएं, आप मैसेज पेशावर को क्या दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जब SIFC में आप खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को नहीं बुलाते? वो अली अमीन खान नहीं है, उसके पीछे इमरान खान है, और इमरान खान के पीछे 25 करोड़ अवाम है। और मेरी बात सुनिए, ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब, आपके इंपोर्टेड वजीर दाखिला को कहना चाहता हूं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रही हैं, इस पे हमारी नजर है। हम सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऑफिस की रोना नहीं रो रहे, कोई बात नहीं। मैंने तजवीज दी थी और मैं अप्रिशिएट करता हूं बड़े भाई रऊफ हसन साहब को। मैंने सुबह तजवीज दी कि हम उसी रकस के ऊपर, वो जो मलबा पड़ा है उसके बाहर जमीन पर बैठ के, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारे ऑफिस को गैर कानूनी सील किया गया है। जब तक अदालत हुक्म नहीं करेगी हम उस बिल्डिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन हम जमीन पे बैठ के, रोड से हट के पुरअमन अपनी कोर कमेटी का इजलास, जो आज 3:30 बजे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में होना था, इनका यह ख्याल था कि हम उसको कैंसिल कर देंगे। न मीटिंग कैंसिल हुई है, न जगह कैंसिल हुई है, न लोग बदले हैं। खान अगर खड़ा है तो खान के सिपाही भी खड़े हैं। हाँ, फर्क यह है कि आज बिल्डिंग के अंदर नहीं, आज जमीन के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात चिलचिलाती धूप में वहां बैठ के अपनी कोर कमेटी की मीटिंग करेगी और मैसेज ये देगी कि तहरीक इंसाफ खड़ी थी, तहरीक इंसाफ खड़ी है और तहरीक इंसाफ खड़ी रहेगी। और सीरीज ऑफ इवेंट्स की जहां तक बात है, आखिरी बात,
غزہ کے لیے لوگ بیٹھے، فلسطین کے لیے لوگ بیٹھے، ہمارے پاکستانی بیٹھے. اگر آپ کو یا کسی کو توفیق نہیں ہوئی تو جو بیٹھے ان کو تو سراہیں. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جناب عمران خان امریکہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ لڑتا تھا، اور آج اپنے دارالحکومت میں سیف غزہ کیمپ میں 2 شہادتیں ہوتی ہیں. شہباز شریف صاحب، اس کا کون پوچھے گا؟ یہ شہادتیں کیوں ہوئی ہیں؟ شہادتیں تو اسرائیل وہاں فلسطین میں کر رہا ہے. پاکستان تو اسلامک امہ کا سرخیل ہے. یہ تو عمران خان صاحب اور ہم سب نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلوروں پہ بارہا کہا کہ مسئلہ فلسطین تو صرف عربوں کا نہیں، مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور جب قائد اعظم نے یہ بات کہہ دی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل جو ہے انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ ہے، آپ قائد اعظم کے فلسفے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ پروٹیکشن دیں غزہ کے ان لوگوں کو جو ان کے لیے کھڑے ہیں. وہ کسی جماعت سے نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی سے نہیں ہے، وہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. تو ایک دن آپ نے یہ ہو گیا وہاں پہ، اس کے اگلے دن پر آپ نے ایک انتہائی اہم شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکٹری انفارمیشن ہے، اور میں نے ان کا زخم دیکھا ہے، اتنا نیچے ہوتا تو آج خدا نخواستہ رؤوف صاحب ہم میں نہیں ہوتے. تو اور اس کے بعد شرم بالائے شرم، ستم بالائے ستم کہ کوئی انسان حیا کرتا ہے. اگلی رات آپ پھر آگے اور آپ نے یہ کیا. ہمیں یہ فکر ہے کہ اب آپ آج کی رات یا کل کی رات کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا پاکستان کو سرزمین بے آئین کر دیا گیا؟ میں نے اڈیالہ میں پرسوں بھی یہ بات کی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی کہ کیا اڈیالہ کے اوپر سپریم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن عمل درآمد ہوتا ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ کیا یہ ابو غریب ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ اس طرح عمران خان صاحب میرے ساتھ لیفٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جب ان کو بات کی کہ مجھے اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب جو ان کو پھانسی چڑھی ان کے سیل میں مجھے بھی رکھا گیا تھا، تو خان صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھا کہ مجھے بھی ڈیتھ سیل میں ہی رکھا گیا ہے. کیا یہ ہم نے کرنا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ تو خدارا عمران خان صاحب کے اس میسج پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اس تمام ظلم کے بعد بھی عمران خان صاحب نے میرے سامنے پرسوں یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن اپنی بات نہیں کی. پہلے اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی پہ آپ روڈ میپ دیں. اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میسج دیا ہے تھرو لائرز کہ ہماری 184(3) کی پٹیشن سردار صاحب وہاں پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی. آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور حامد خان صاحب بھی کوشش کریں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس 184(3) کی پٹیشن کو اٹھائیں. عمران خان صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پورے الیکشن ڈاکے کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے. میں پر امید ہوں کہ پاکستان بہتر ہوگا. ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن ظلم کی، جہل کی یہ رات جلد ختم ہوگی. اور یقین کیجئے وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکالی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا، 2/3 سے آئے گا، 2/3 نہیں 3/4 سے آ گیا. اگر فارم 47 کا حملہ نہ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت گئے تھے. لیکن انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے.